غصہ ایک مرض ہے باطنی، روحانی، اندر کا ایک مرض ہے جسے غصہ کہتے ہیں۔ ہاں کبھی ایسے ہوتا ہے، ساتھی آتے ہیں کہ میں بیعت ہوں، ذکر ہوتا ہے، غصہ آتا ہے، تو اس کا جب ہم دیکھتے ہیں تعلق وہ دماغ کی خشکی سے ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے یہ ترتیب نہیں ہے، یہ جو میں ابھی پڑھوں گا آپ کو سناؤں گا، اس کے لیے پھر دوا لکھتے ہیں، وہ دوا خرید کے کر لیتا ہے، کسی جگہ سے استعمال کرتا ہے، اس کی خشکیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایک جسمانی وجہ سے غصہ آتا ہے، یہ الگ چیز ہے۔ روحانی باطنی ایک مرض ہے غصہ کا آنا، یہ یاد رکھیے، بیجا غصہ آنا، جہاں جگہ بھی نہیں وہاں غصہ آتا ہے۔ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اپنے ایک مرید پہ کسی اس کی حرکت، کسی غلطی پہ میں اس کو ڈانٹنے لگا، تو ڈانٹ سے پہلے مجھے احساس ہوا کہ میرے اس ڈانٹ میں نفس بھی شامل ہے، اس غصے میں نفس بھی شامل ہے، تو اس وقت میں نے ان کو نہیں ڈانٹا۔ جب ایک دو دن گزر گئے پھر ان کو بلا کے ان کی اصلاح کے لیے ان کو ڈانٹا، جس میں نفس کی آمیزش نہیں تھی۔ تو اللہ کے لیے غصہ کرنا وہ ایسے وقت میں کہ اس میں نفس شامل نہ ہو۔ بہت سے ساتھی آتے ہیں، ہمیشہ مجھے غصہ آتا ہے، ہمیشہ غصہ آتا ہے، جسمانی خشکی بھی نہیں، اور یہ اندر کا ایک مرض ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا اور غصہ آنا۔ تو اس بارے میں کچھ عرض کرتا ہوں، جس کے اندر یہ چیز ہے وہ اس کو غور سے سنے۔ غصے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی، یہ تو پکی بات ہے، اور انجام سوچنے کا ہوش بھی نہیں رہتا، یہ بھی پکی بات ہے۔ زبان سے بھی بیجا الفاظ نکلتے ہیں غصے میں، اور ہاتھ سے بھی زیادتی ہو سکتی ہے غصے میں، اس لیے اس کو بہت روکنا چاہیے۔ دیکھیں میرے دوست، ایک کام میں کر سکتا ہوں، اس کو نہ بھی کر سکتا ہوں، آپ سمجھ رہے ہوں گے۔ یہ رومال میں اٹھا سکتا ہوں، اس کو پھینک بھی سکتا ہوں، چھوڑ بھی سکتا ہوں، سمجھ رہے؟ تو یہ غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز یہی بتا دی گئی ہے کہ اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کرے کہ جس پر غصہ آیا ہے، جس پر غصہ آیا اس کو اپنے روبرو، اپنے سامنے سے ہٹا دی، وہ نہیں ہٹتا خود ہٹ جائے۔ یہ بیجا غصے کی کہہ رہا ہوں، دین کے لیے غصہ کرنا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما کرتے تھے، اور اس میں بھی سوچنا چاہیے دینی ہے یا نفس اس میں شامل ہے، یہ غور کرنا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ اس آدمی جس پہ غصہ آ رہا ہے اس کو ہٹا دے یا خود ہٹ جائے، یہ اس کے علاج بتا رہے۔ اگر وہ نہ ہٹے تو خود اس جگہ سے ٹل جائے، پھر سوچے کہ جس قدر یہ شخص میرا قصوروار ہے، اس سے زیادہ میں اللہ تعالی کا قصوروار ہوں، یہ دوسری بات سوچے۔ مجھے اس پہ غصہ آ رہا ہے، یہ چھوٹی سی غلطی ہے، میں نے اللہ کی کتنی غلطیاں کی ہے، کتنے گناہ کیے، جیسا میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک میرا قصور معاف کر دے، ایسا ہی مجھے بھی چاہیے کہ میں اس کا قصور معاف کروں، اس وقت یہ سوچنا چاہیے۔ اور زبان سے اعوذ باللہ کئی بار پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پانی پی لے، یہ سارے اس کے علاج ہے، آپ سوچتے رہے، جس کو یہ مرض ہے وہ یہ علاج کرتے رہے، یا وضو کر لے اگر موقع ہے، وضو کر لے، اور کھڑا ہو تو بیٹھ جائے اگر موقع ایسا ہے، اور بیٹھا ہے غصہ آیا تو لیٹ جائے، گھروں میں ایسے ہوتا ہے نا، تو اس سے غصہ جاتا رہے گا۔ پھر جب عقل ٹھکانے آ جائے تو اس وقت بھی اگر اس قصوروار پر سزا دینا مناسب معلوم ہو، مثلا سزا دینے میں اسی قصور کرنے والے کی بھلائی ہو، اچھائی ہو، جیسے اپنی اولاد ہے کہ اس کو سدھارنا ضروری ہے، یا سزا دینے میں دوسرے کی بھلائی ہے، جیسے اس شخص نے کسی پر ظلم کیا تھا، اب مظلوم کی مدد کرنا ہے اور اس کے واسطے بدلہ لینا ضروری ہے، اس لیے سزا کی ضرورت ہے۔ تو اول خوب سمجھ لے کہ اتنی خطا کی
کتنی سزا ہونی چاہیے، اور جب اچھی طرح شرع کے موافق اس بات میں تسلی ہو جائے تو اسی قدر سزا دے دے۔ چند روز اسی طرح غصہ روکنے سے پھر خود بخود قابو میں غصہ آ جائے گا اور پھر تیزی ختم ہو جائے گی۔ کینہ بھی اسی غصے سے پیدا ہوتا ہے، کینہ بھی اسی غصے سے پیدا۔ جب غصے کی اصلاح ہو جائے گی تو کینہ بھی ختم ہو جائے گا، دوسرے کی نعمتیں دیکھ کے اندر اندر جلتا ہے کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے، ضائع ہو جائے۔ اچھا جی، اور اس کی نعمت ضائع ہو کے اسے نقصان پہنچے، یہ چیزیں پھر ختم ہو جائیں گی۔ ادھر یہ علاج بتا۔ اس کے ساتھ آپ حضرات جو بیعت ہے ان سے گزارش ہے کہ روح جب طاقتور ہو تو پھر نفس اور شیطان کے مقابلے میں روح کڑی ہو جاتی ہے، تو لہذا روح کی طاقت اور غذا وہ ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ تو اللہ کا ذکر آپ کو ملا ہے، اس کی تعداد بڑھا دی، اس سے بھی غصہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح ہے جی؟ ہاں، اور یہ بھی سوچی کہ اللہ کے بندے یا بندی کو میں معاف کروں گا، اللہ مجھے معاف کر دیں گی۔ صحیح ہے انشاءاللہ؟ جب تک میں اور آپ اللہ کی کنبے پر، بندوں پر، بندیوں پر رحم نہیں کریں گے، اللہ کہاں رحم کریں گے ہم؟